کچھ دن پہلے ٹرمپ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے بارے میں بیان دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یوکرین کو یہ وار جلد ختم کر دینی چاہیے تھی جو کہ پچھلے 3 سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ President Trump in the last few moments has slammed Ukraine's President Zelensky as a dictator. Zelensky of being a dictator. Calling him a quote dictator without election. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ سپورٹ کرنے کے بجائے زیلنسکی کو پراپر پریزیڈنشل الیکشنز کروانے چاہیے تھے۔ He refuses to have elections. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. اور ساتھ میں ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ یوکرین کو کوئی بھی مالی یا ملٹری ایڈ فراہم نہیں کرے گا، اور اگر یوکرین کو امریکہ کی مدد چاہیے بھی ہے تو اسے اپنے معدنیات میں سے 50% معدنیات امریکہ کو دینے ہوں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے پرو رشین نظریہ کیوں اختیار کر لیا ہے جبکہ پچھلے کئی سالوں سے امریکن گورنمنٹس یوکرین کو ایڈ اور ملٹری سپورٹ دیتی آ رہی ہیں تاکہ یوکرین ایک آزاد ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن سکے۔ لیکن اس کی وجہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع کس وجہ سے ہوئی تھی۔ 1991 میں سوویت یونین USSR تقسیم ہو جاتی ہے جس میں رشیا اور یوکرین 2 ہمسائے ممالک بن جاتے ہیں۔ یوکرین کا ایسٹرن بارڈر رشیا کے ساتھ ٹچ کرتا تھا اور ایسٹ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ رشین سپیکنگ اور رشین نظریہ رکھتے تھے، جبکہ یوکرین کی 50% سے زیادہ پاپولیشن ایک خود مختار ڈیموکریٹک ملک ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی چاہتے تھے کہ یوکرین یورپین یونین اور نیٹو کا ایک ممبر بن جائے۔ نیٹو بیسیکلی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ اپنے ممبرس ملک کو ڈیفنس فراہم کرتا ہے ان تمام ممالک کی ملٹری کو ملا کر جب بھی کسی ملک کے ڈیفنس کو یا کسی ملک کے تحفظ کو خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن رشیا میں موجود ولادیمیر پوٹن کو یہ بات ہرگز ہضم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یوکرین سوویت یونین کے دور میں رشیا کا پارٹ رہا تھا، جس سے رشیا کا ایک کلچرل کنیکشن یوکرین کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اور دوسری بات، اس طرح یوکرین کا نیٹو اور یورپین یونین کنٹریز کا جوائن کرنا رشیا کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ سے کم نہ تھا، کیونکہ یوکرین کا بارڈر رشیا کے ساتھ لگتا ہے اور یوکرین رشیا کو یورپ کے ساتھ جوڑتا ہے، جس کی وجہ سے یورپین آرمیز کو رشیا کے بارڈر کے قریب آ کر ڈیرا ڈالنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رشیا اپنا کنٹرول یوکرین کے ذریعے بلیک سی پر بھی رکھنا چاہتا تھا جو کہ ایک اہم ٹریڈ روٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رشیا کو نیول ملٹری کنٹرول بھی اپنے ڈیفنس میکینزم کو مضبوط کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو رشیا کو اپنا کنٹرول بنائے رکھنے کے لیے یوکرین کو اکانومیکلی رشیا پر ڈپینڈ کروانا بہت ضروری تھا۔ اس وجہ سے ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ یوکرین یورپین یونین اور نیٹو کا ممبر نہ بن سکے۔ 2010 سے 2014 کے درمیان وکٹر ینوکووچ یوکرین کے پریزیڈنٹ تھے اور رشیا وکٹر پر دباؤ ڈال رہا تھا، جس کے نتیجے میں وکٹر نے نومبر 2013 میں یورپین ایسوسی ایشن ایگریمنٹ پر سائن نہ کر کے ایگریمنٹ توڑ دیا اور رشیا کا حمایتی بن گیا، جس کے بعد یوکرین کی عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے اور وکٹر کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وکٹر اپنی سیٹ بچائے رکھنے کے لیے ملٹری کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس عمل سے 100 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس احتجاج کو ریولوشن آف ڈگنیٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ آخر وکٹر یوکرین چھوڑ کر رشیا بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ یوکرین کی عوام یورپین یونین اور نیٹو کا ممبر بننا چاہتے تھے اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یوکرین ایک آزاد ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، جس کے رد عمل میں ولادیمیر پوٹن نے یوکرین سے ساری امپورٹس بند کر دی تھیں اور یوکرین کے ساتھ ہر قسم کی ٹریڈ بند کر دی تھی، اور یوکرین کی عوام کو جواب دینے کے لیے رشیا نے فروری 2014 کو کریمیا پر حملہ کر دیا تھا اور 18 مارچ کو کریمیا کو رشیا میں انیکسڈ کر دیا تھا۔ انیکسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے شہر کو اپنے ملک کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اس کی ریزن ملک کو سیکیورٹی تھریٹ سے بچانے اور کریمیا میں موجود رشینز کو یوکرین کے جینوسائیڈ یعنی قتل و غارت سے تحفظ دینا بتایا گیا تھا، جس کے لیے یہ ایکشن رشیا کے لیے لینا بہت ضروری تھا۔ اور اس دوران ایک ریفرینڈم یعنی وہاں کے لوگوں سے ووٹنگ کرائی گئی کہ وہ یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں یا رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کا رزلٹ رشیا کے حق میں آتا ہے کیونکہ رشیا نے جان بوجھ کر یہ رزلٹ اپنے حق میں کروایا تھا، تو اس رزلٹ کو دنیا میں فیک کنسیڈر
کیا جاتا ہے۔ اسی دوران ریولوشن آف ڈگنیٹی کے بعد یوکرین کے ایسٹ میں سیپریٹسٹ گروپس رشیا کی مدد سے سڑکوں پر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں 2 ایریاز لوہانسک اور ڈونیٹسک کا ریجن شامل تھا۔ ان ریجنز میں زیادہ تر رشین سپیکنگ اور رشین نظریہ رکھنے والی پاپولیشن زیادہ تھی۔ یہ لوگ رشیا کی ملٹری، فائنینشیل اور پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ ان ایریاز پر قبضہ جما لیتے ہیں، جس پر یوکرینین آرمی رد عمل تو دیتی ہے، لیکن ان کی فورسز یہ ایریاز واپس آکوپائی کرنے میں ناکام رہتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپریل 7، 2014 کو ڈونیٹسک میں موجود سیپریٹسٹ گروپ ڈونیٹسک پیپلز ریپبلک بنا لیتے ہیں، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اپریل 27، 2014 کو لوہانسک میں موجود سیپریٹسٹ گروپس لوہانسک پیپلز ریپبلک کی فارمیشن کر دیتے ہیں۔ اب ان ایونٹس کے بعد یوکرین نیٹو اور یورپین یونین کا ممبر تو نہیں بن پاتا، لیکن یوکرین کی گورنمنٹ کوشش کرتی رہتی ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کا ممبر بن سکے، اور 2021 کے آخر 2022 کے شروع میں جس میں ولودیمیر زیلنسکی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی بہت زیادہ کوششوں کے بعد نیٹو کا ممبر بننے کی تمام تیاریاں تقریباً پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اس بات سے رشیا نے انہیں بار بار منع کیا تھا وہ کسی بھی حال میں یورپین یونین یا نیٹو کا ممبر نہ بنے۔ اور ان تمام اقدامات کے بعد رشیا کو یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ شاید یوکرین اب جلد نیٹو کا ممبر بن جائے، جس کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی تھریٹ کو خطرہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ آخر ان ریزنز کی وجہ سے ولادیمیر پوٹن نے مجبور ہو کر 22 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، اور اس سے کچھ دن پہلے ہی 22 فروری کو ڈونیٹسک اور لوہانسک کو 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کسی بھی حال میں یوکرین کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتے۔ وہ یوکرینین آرمی کو ویسٹ کی طرف پش کرتے رہتے ہیں تاکہ یورپین کنٹریز کو اور وہ تمام ممالک جو نیٹو کے ممبرز ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ رشیا اپنا تحفظ کر سکتا ہے اور وہ یہاں کی جیو پولیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ جنگ پچھلے 3 سالوں سے رشیا اور یوکرین کے درمیان چلتی آ رہی ہے، اور آج کل یہ جنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی ماڈرن ڈرونز کے ذریعے کروائی جا رہی ہے، کیونکہ یوکرین کے پاس اتنے سولجرز اور ریسورسز موجود نہیں، جبکہ رشیا کے پاس فورسز اور ریسورسز یوکرین کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب اس جنگ کو رکوانے کے لیے ٹرمپ نے پرو رشین نظریہ اختیار کیا ہے۔ دراصل ٹرمپ کے پاس زیادہ چوائسز موجود نہیں ہیں، وہ یا تو یوکرین کو سپورٹ کر سکتا ہے یا تو وہ رشیا کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہاں پر ٹرمپ نے رشیا کو منتخب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رشیا یوکرین کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہے، اور ٹرمپ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کسی اور کی جنگ کا ساتھی نہ بنے، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے بہت زیادہ مالی ایڈ یوکرین کو فراہم کی ہے، لیکن جس کا نتیجہ امریکہ کے حق میں آج تک کچھ نہیں نکلا، صرف اور صرف اس کی ریسورسز ویسٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ کسی اور ملک کی جنگ کا حصہ نہ بنے، جس کے لیے یہاں پر اس نے پرو رشین نظریہ اختیار کیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جلد از جلد جنگ بندی ہو جائے تاکہ یہ معاملہ یہاں پر کسی طریقے سے اینڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کہا ہے، کیونکہ اگر زیلنسکی چاہتا تو وہ وہاں پر پراپر پریزیڈنشل الیکشنز کروا کر کے رشیا اور یوکرین کے درمیان اس جنگ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن زیلنسکی نے ایسا نہیں، کیونکہ زیلنسکی چاہتا ہے کہ یوکرین یورپین یونین اور نیٹو کا ممبر بنے اور اس کے ساتھ ہی ایک آزاد ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور یوکرین کے اگر ماضی کو بھی دیکھا جائے تو نیٹو نے اور یورپین کنٹریز نے کبھی اپنی آرمی ڈائریکٹلی رشیا کے بارڈرز کے قریب یوکرین کے سپورٹ میں نہیں بھیجی، کیونکہ اس کی وجہ سے شاید ورلڈ وار 3 ہو جاتی۔ تو یہ دونوں کنٹریز جیو پولیٹکس کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان دونوں کے درمیان کلیش بھی ورلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں۔ شکریہ۔